بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیجتے محمد۔ عزیزان محترم، شب عاشورہ ہے، وہ رات ہے کہ جہاں کچھ مائیں اپنے بچوں کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہیں۔ ہر کوئی خیموں میں عبادت میں قرآن میں مشغول ہے۔ اصحاب اپنے خیموں میں، بنی ہاشم اپنے خیموں میں۔ غم کی رات ہے عزیزان محترم، پورا عالم اس حزن میں مبتلا ہے۔ پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت حسین حسین ہو رہا ہے۔ یہ امام حسین کو یاد کرنا ہمارا کمال نہیں ہے، یہ امام کا کرم ہے جس نے ہمارے دل کو خرید لیا ہے۔ امام نے، آپ کیسے کسی کو یاد کر سکتے؟ یاد کرنا کسی کو آسان نہیں ہے، اور وہ بھی اس کو یاد کرنا جس کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزاری۔ 1400 سال ہو گئے، پھر بھی آپ ایسے روتے ہیں جیسے ابھی شہید ہوا ہے۔ اور یہ وہ محبت ہے کہ جو خود سید الشہداء ہم سے کرتے۔ عزیزان محترم، یہ چند دن آپ کی خدمت میں رہا، میں نے کوشش کی بہرحال ٹوٹے پھوٹے حروف خدا اس کو قبول کرے۔ حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، اور حق واقعا ادا ہو بھی نہیں سکتا۔ جو قربانی سید الشہداء نے دی ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ساری زندگی بھی اگر کوشش کرتے رہیں، ہم اسے ایک لمحے کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ وہ ایک لمحہ جب امام حسین خیموں میں اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے۔ مصیبت بہت بڑی ہے عزیزان محترم، عالم اسی مصیبت میں ہے، شب عاشور ہے۔ عزیزان محترم، وہ چیزیں کہ جو بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہونا ہے، اور تیار ہونے تک، ظہور تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا سے گزر کر ظہور پہ جانا ہے۔ بغیر کربلا کے انسان ظہور پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کربلا انسان کو تیار کرتی ہے، کربلا انسان کو اس کی باطن کو صاف کرتی ہے، کربلا اس کے اندر شجاعت پیدا کرتی ہے، کربلا ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا سکھاتی ہے، کربلا اپنی جان سے گزر جانے کا نام ہے، دنیا کو ترک کر دینے کا نام کربلا ہے۔ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کربلا ہے۔ یہ کربلا ہوگی تو ہی انسان کہیں جائے گا۔ کربلا نہیں، کچھ نہیں ہے عزیزان، کچھ نہیں ہے۔ یہ نمازیں، یہ عبادتیں، بہت بڑے عالم دین نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اقامت دیتے تھے، نماز سے پہلے کربلا کی طرف رخ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کسی نے کہا کہ کیا کوئی نیا فتویٰ آ گیا ہے؟ کہا نہیں، میری نماز حسین کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، وہ دین حسین کی وجہ سے انسانیت امام حسین کے صدقے میں بچی ہوئی ہے۔ اگر یہ امام حسین نہیں ہوتے آج انسانیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ پیغام یونیورسل ہے، یہ پیغام عالمی پیغام ہے، یہ پیغام فرقے کا، کسی ایک مذہب کا، کسی ایک محلے گلی کا نہیں ہے عزیزان محترم۔ آج آپ پوری دنیا میں مجمع دیکھیں، کیفیت دیکھیں، لوگ دیکھیں۔ میں ایک جگہ شام کو مجلس پڑھ کے وہاں سے نکلا تو 3 جوان لڑکے میرے پاس آئے، کہتے ہیں آغا صاحب تصویر کھنچوا لیں۔ میں نے کہا بھی جانا ہے مجھے۔ کہتے آغا صاحب ہم نان مسلم ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، مجلس میں آئے ہوئے، سیاہ کپڑے پہن کے آئے تھے، پتہ ہے حسین کا غم کیسے منانا ہے۔ وہ یہ میں نہیں ہوں، یہ امام حسین ہے جو لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ امام حسین ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ 10 دن نہ صبح ہے نہ شام ہے آپ کے اس پورے ایریے کے اندر، کبھی مجلس ہے، جلوس ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ عالم تو دیکھیں، میں تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ رہا ہوتا ہوں، میں تو بس لوگوں کو دیکھ کر رش کھاتا ہوں کہ یہ کون ہے حسین، کہ جس کے لیے لوگ اپنا گھر باہر چھوڑ کر باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ آسان نہیں اس دور کے اندر، یہ دور کے جو پتہ نہیں انسان اسپیس پہ جانے کی باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں انسان ٹیکنالوجی کی باتیں کرتا ہے، اس کے باوجود ہر چیز میں جدت ہے، ہر چیز میں چاہتا ہے کہ نئی سے نئی ہو، ایڈوانس ہو، سب کچھ ہو، مگر جس چیز کو وہیں کا وہیں رکھنا چاہتا ہے وہ غم حسین ہے۔ اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتا، اسے بدلنا نہیں چاہتا۔ فرش ادا ویسی ہی ہے، عزاداری ویسی ہی ہے، اخلاص ویسے ہی ہے، سب ویسے ہی ہے۔ ہم شاید بدل گئے ہیں، چیزیں ویسے ہی ہیں، نگاہ اگر ہم اپنی بدلیں سب وہی ہے۔ اب یہ اس کو ہم نے سمجھنا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ عوامل، وہ فیکٹرز بیان کیے، کوشش کی بہرحال میں نے، جس کی وجہ سے اللہ کا ولی اکیلا رہ جاتا ہے۔ امام بھی تنہا ہے، اکیلا ہے،
بے شک اس کے ساتھ کچھ گروہ ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک گروہ جو ہے وہ رجال الغیب کا ہے, کچھ لوگ اور ہیں جو دائرہ اور تنگ ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسا نہیں ہے کہ نہیں, لیکن جو امام کو جہاں ہونا چاہیے تھا امام وہاں نہیں ہے. امت کے درمیان میں امام کو ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتا, وہ آنا چاہتا ہے, لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہم اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے, ہم اپنی آرزوؤں, اپنی خواہشات میں. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں, واہ صلی علی محمد, امام فرماتے ہیں ہر روز بنی نو آدم پر 3 مصیبتیں آتی ہیں. ہر روز. پہلی مصیبت اس کی زندگی کے ایام گزر رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی فکر نہیں. امام فرما رہے ہیں زندگی گزر رہی ہے مگر اسے کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ اس کا مال خرچ ہونا شروع ہو جائے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ کم ہو رہا ہے, مگر اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے اسے کوئی فکر. یہ مصیبت ہے انسان کے پاس. انسان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں, بڑا تو ہو رہا ہے, لیکن وہ اصل میں اس نقطے کی طرف جا رہا ہے جہاں اس نے مرنا ہے, لیکن اس کو فکر نہیں ہے. اسے کوئی فکر نہیں ہے, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, نہ وہ اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے, اسسمنٹ بھی نہیں کرتا کہ آج میرا دن کیسا گزرا, آج میں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کیا آج کا دن میرا ایسا ہے. جبکہ آپ نے جو بلاغہ میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا آج کا دن تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے. آج کا دن کل سے بہتر ہو. تو کیا میرا آج کا دن بہتر ہے؟ کیا میں اسسٹ کرتا ہوں؟ کمپنی تو انسان کرتا ہے کہ پورے سال میں اتنا نقصان ہو گیا, اتنا فائدہ ہو گیا, بند کروں, چلاؤں, کام کروں, آگے جاؤں. یہ جو سب سے قیمتی چیز ہے انسان خود ہے. اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ آج صبح سے شام میں نے کتنی نعمتیں استعمال کی, کتنی نعمتوں کا کفر کیا, کتنا شکر کیا, کتنا میں نے اونچا بولا, کتنا میں نے کم بولا, کتنی میری آنکھوں نے غلطیاں کی, کتنے میرے کان نے غلطیاں کی, کتنی میری زبان زیادہ چلی. اب یہ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہر چیز اس کی قیمتی ہے, لیکن ضائع ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, اس کو فکر ہی نہیں ہے. امام کہتے ہیں مال کم ہو رہا ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے, اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے رہ گئے, جیب میں پیسے تھوڑے رہ گئے, پریشانی ہوتی ہے. اگر زندگی کم ہو رہی ہے اچھا کوئی پریشانی نہیں ہے. امام کہتے ہیں مصیبت ہے, وہ کہتے ہیں بنی نو آدم پر یہ مصیبت ہے. کہا دوسری مصیبت یہ ہے کہ وہ جو روزی کماتا ہے اگر وہ حلال کمائے گا تو اسے حساب دینا پڑے گا, اور حرام کمائے گا تو عذاب جھیلنا پڑے گا. کہ یہ خود مصیبت ہے, ہر روز اس مصیبت میں مبتلا ہے. تیسرا کہا وہ دن سے رات کو کرتا ہے اور ایک آخرت کی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے, مگر اسے یہ نہیں پتا کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. یہ 3 مصیبتیں ہر روز انسان کے اوپر اتر رہی ہیں. اب ہم اپنے آپ کو اسسٹ کریں کہ ہم پہلی محرم کو کیا تھے, 10 محرم کو ہم کیا ہیں. اب دیکھیں 2 مہینے کے لیے یہ یونیورسٹی آن ہو رہی ہے, 2 مہینے کے لیے آن ہو رہی ہے نا. یہ یونیورسٹی ہے نا امام حسین کی یونیورسٹی ہے. شارٹ کورس ہوتا ہے, سمر میں آپ شارٹ کورس کرتے ہیں, آپ ورک شاپس کرتے ہیں. کمپنی آپ کو ورک شاپ کرائے تو 4 دن بعد پوچھتی ہے کہ بھائی کیا سیکھا, کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. کیوں کراتی ہے آپ کو؟ تاکہ سیلز میں فرق ہو, اس کے کام میں فرق ہو. 2 مہینے 10-8 دن ایک ایسی یونیورسٹی کھل رہی ہے جو آپ سے داخلے کی کوئی فیس نہیں لے رہی, کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں لے رہی کہ ٹیسٹ دو تو پھر داخلہ دوں گا. نہیں, جو ہو جیسے ہو آ جاؤ, آؤ, تم آنے والے بنو, بنانا میرا کام ہے. جانے وہ تو سید الشہداء کی یونیورسٹی یہ ہے. واقعہ شہید کا مجھے واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. میں بہت پہلے پڑھا کرتا تھا جانے محترم کہ 8 سال کی جو جنگ تھی ایران عراق کی, آپ جانتے ہیں, اس کے اندر بہت سارے واقعات گزرے. اتنی سردیاں, 8 سردیاں 8 گرمیاں گزری. آسان نہیں تھا. ابھی تو چند دن جنگ ہوتی ہے, اب دنیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں. 8 سال جنگ لڑتا. ایک ٹیچر ہے, اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو, کہ میں اسکول کا ٹیچر تھا, ایک جوان تھا, ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ بہت پرہیزگار لڑکا تھا, متقی تھا. اس کو تنگ کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے ہو تو تم جنگ. میں نہیں چاہتا کہ جب کل لوگ باتیں کریں تو یہ نہ کہیں کہ کوئی پڑھا لکھا جوان نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی سے نکلوں, یہاں سے ہائی اسکول سے نکلوں, یونیورسٹی میں جاؤں, اور یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کروں, پھر میں جاؤں, تاکہ لوگ کہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جنگ میں تھے. وقت گزر گیا. یہ ٹیچر خود ایک ڈیوٹی پہ جنگ میں چلا گیا. جنگ کے اس حصے میں جو بصرہ اور ابادان کے درمیان میں ایک نہر گزرتی ہے جس کا نام آروند ہے. اس کا پانی بہت تیز ہے, کوئی بچ نہیں سکتا. اس پانی کے اندر مائنز لگی ہوئی تھی, سرنگ جس میں پھٹ جاتی ہے, کشتی نہ گزرے, یہ نہ. تو وہ جو
ٹیچر تھا, وہ ہیڈ تھا ان جوانوں کا جو غوطہ خور تھے, ڈائیورز تھے, ان کی صفوں کو سیدھا کر رہا تھا پانی میں جانے سے پہلے. تو اچانک سے اس صف میں اس نے اس اسٹوڈنٹ کو دیکھا, اس کا نام بہروز تھا. اس نے دیکھا اس کا اسٹوڈنٹ تھا, بولا تم کہاں, میں فلانی یونیورسٹی چلا گیا تھا اور فلانے سیمسٹر کو میں چھوڑ کے آ گیا ہوں. خیر شروع ہو گیا آپریشن, پانی میں چلے گئے, مائنڈ پھٹ گئی, ٹیچر بے ہوش ہو گیا, کوما میں زخمی ہوا. 2 مہینے بعد ہوش آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں, تو جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی تصویریں تھیں, اس میں اس جوان کی بھی تصویر تھی, وہ بھی شہید ہو گیا تھا. تو یہ ان کے گھر گیا, ان کے گھر والوں سے کہ میں آپ کو تسلیت بھی پیش کرتا ہوں, بہرحال مبارکباد بھی. غریب بہرحال والدین رونے لگے. کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ جب یہ مر گیا, شہید ہوا, تو اس کی ایک پھپھی تھی, وہ امریکہ میں رہتی تھی, وہ وہاں سے آئی. وہ کہتی ہے آپ کا بیٹا انٹیلیجنٹ تھا, بہت پڑھا لکھا تھا, اتنا ٹاپ پہ کر کے گیا, آپ نے پتہ نہیں کس چکر میں اسے مروا دیا. اگر امریکہ میں ہوتا تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی کرتا, ڈاکٹر بنتا, پتہ نہیں کیا کیا بنتا. کہاں چلی گئی, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا. رات کو سوئی, صبح واپس روتی ہوئی واپس آئی. کہتی میں نے رات کو خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز سفید گاؤن پہنے, جو یونیورسٹی کی گریجویشن سیریمنی میں ملتا ہے نا گاؤن, وہ پہنے ہوئے ہوا میں پرواز کر رہا تھا. اس نے اپنے گاؤن کو ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. اللہ صلی علی محمد. وہ جانے محترم خوب اصل سند امام نے دے دی. کیا ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, سن رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ معاشرے میں اچھائی آ رہی ہے, ہمارا کام ہے نا. کون کرے گا, کون معاشرے کو بہتر کرے گا؟ اور کیوں معاشرے کو اچھا کروں میں مولانا صاحب, کیا ضرورت ہے مجھے؟ ضرورت ہے. آپ اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ اس کو دعوت دینے سے پہلے جگہ کو ویسا نہیں بنائیں گے جیسے وہ چاہتا ہے. بھائی جس مہمان کو آپ بلاتے ہیں گھر کو اسی حساب سے تیار کرتے ہیں نا. تو وہ جو غیبت کے پردے میں ہے وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ جب آئے گا تو کیسی حکومت کو قائم کرے گا؟ تو وہ جو حکومت کو قائم کرے گا, اگر اس حکومت کی پرچھائی, سایہ میری زندگی میں نہیں ہے تو میں کیسے امام کو بلاؤں گا؟ وہ قرآن کی حکومت کرے گا. وہ نئی حکومت تو نہیں ہے, نئی شریعت تھوڑی لے گا. وہی شریعت ہے جو پیغمبر کی شریعت ہے, وہی شریعت ہے جو ان کے جد کی شریعت ہے, اسی کو لے کر آئیں گے. وہی حکومت ہے جو قرآن کی حکومت ہے, قرآن کی حکومت لے کر آئے گا. تو کیا آج میری زندگی میں قرآن کی حکومت ہے؟ آج میری زندگی میں قرآن ہے؟ آج مسلمان آپ کو پتا ہے کیوں مشکل میں آج عالم ہے؟ آپ پورے اسلام کو دیکھ لینا, جن تھوڑے سے لوگوں کو نہ دیکھیں. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے, یہ اس مکتب کے شاگرد ہیں یہ جس کے امام نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا. قرآن پڑھنا صرف کمال ہی ہے, قرآن پڑھنا عبادت, قرآن سننا عبادت, قرآن کو دیکھنا عبادت, سب عبادت ہے. مگر جانے مطلب بات عبادت سے بڑھ کر ہے. قرآن کہہ رہا ہے تدبر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, تعقل نہیں کرتے. سوچتے کیوں نہیں ہو؟ ہم کیا سوچتے؟ کیا قرآن کی آیات میرے وجود میں اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے؟ جانے تو قرآن کی درس نہیں ہے, قرآن کی تدریس نہیں. پروردگار قرآن میں واضح کہہ رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. واضح مقصد زندگی قرآن نے دے دیا ہے آپ کو, ہمیں دے دیا ہے. سوائے بندگی کے, سوائے بندگی کے میں نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا. نہیں بندگی, وہ بندگی کہاں سے لاؤں؟ وہ بندگی وہاں سے لاؤ جو اللہ کے نمائندے ہیں. بندے جیسے انہوں نے کہا ویسے کرو. وہ کیسے انہوں نے کہا؟ جیسے زندگی گزارو جانے آپ کے سامنے. تو ہم ایسا کریں کہ وہ تنہائی سے باہر آئے, باہر آئے, اس کو تنہا نہ چھوڑیں. جانے محترم اپنی زندگی میں مصروف نہ ہو جائیں. آیت اللہ سستانی کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں کربلا کی زیارت پہ جا رہا تھا اور رستے میں ہلا سے گزرا. ہلا ہے ایک شہر ہے, دیکھا ایک مقبرہ سا بنا ہوا تھا. میں نے سمجھا مسجد ہے, وہ مسجد نہیں ہے. یہاں پر جو ایک شخص تھا جس کا نام علی تھا, یہ اس کے لیے ہے, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنا امام زمانہ کو یاد کرتا تھا, اتنا یاد کرتا تھا, معروف تھا, روتا تھا, گریا. ایک دن امام کی یاد نے اتنا تڑپایا شہر سے باہر چلا گیا, بیابان میں گریا, روتا رہا, روتا. اچانک سے دیکھا امام آ گئے. امام کہا مولا, کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا میں کہاں ہوں؟ کہا مولا ہمارے شہر میں آئے. مولا نے کہا لوگ تیار نہیں. کہا نہیں ہمارے شہر میں لوگ تیار ہیں آپ کے لیے. پتہ نہیں کتنے, اس نے بولا اتنے لوگ تیار ہیں. امام نے کہا تیار نہیں ہے. کہا نہیں تیار ہے. کہا ٹھیک ہے, اچھا میں فلانے دن آؤں گا, لوگوں کو جو جن کو تم سمجھتے ہو ان کو بلا لینا. کہا پھر ہاں مگر اپنے پشت بام پہ, چھت پہ 2 دمبوں کو پہلے کھڑا کر دینا, اور سب کو بلا لینا, بلا لینا. بس یہ خود اوپر گیا, کہتے کہ نور سے آیا اور اس کے پشت بام یعنی چھت پہ آ گئی. آواز
دی گئی. پہلے امام نے جو اس قصبے میں کسائی تھا اس کو بلایا, وہ اوپر آیا, اس نے امام کو دیکھا, امام نے کہا ایک جانور کو ذبح کرو. ذبح کیا, جو پرنالے ہوتے ہیں جن سے پانی نیچے جاتا ہے, کہا خون کو اس میں بہا دو. خون نیچے گیا, لوگ کانپنے لگے, کہا یہ تو بڑا نیک آدمی تھا, اس کو بھی امام نے مار دیا. پھر اس کو بلایا جو صاحب خانہ تھا, اس کو بلایا, اوپر آگے دیکھا تو کسائی تو بیٹھا تھا, جانور قربان کیا. کہا دوسرا جانور قربان کرو, اس کے خون کو بھی نیچے بہاؤ. خون نیچے بہایا, لوگوں نے کہا سب سے نیک تو یہی تھا جس نے ہمیں بلایا تھا. اب امام نے کہا اس کو اچھا اب تم سب کو بلا لو. اب جب اس نے اوپر سے نیچے دیکھا کوئی موجود نہیں تھا. خوف. انسان جو گناہ کرتا ہے یہ گناہ اس کے وجود میں سٹور ہوتا رہتا ہے, اور شیطان اس وقت اس گناہ کو استعمال کرتا ہے جب اس کی زندگی کا کوئی مہم وقت ہوتا ہے. ایسے بڑے بڑے لوگ تھے, خط لکھے امام کو, آ جائیں. کیوں نہیں گئے؟ کہیں مشکل تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیت ہے. قرآن جب جنگ احد کا ذکر کرتا ہے نا, تو جنگ احد کے واقعے کو آپ جانتے ہیں نا. جنگ احد کا واقعہ دوسری جنگ ہے مسلمانوں کی. اور نے کچھ لوگوں کو ایک پہاڑ کے ایک گوشے میں ایک کونے پہ کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. نہیں ہٹنا, یہیں کھڑے رہنا ہے. جنگ لڑی مسلمانوں نے, مسلمان جنگ جیت گئے. جیسی جنگ جیتے تو نیچے کافر جو ہیں وہ مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے. اب جب نیچے جنہوں نے نیچے لڑے تھے انہوں نے دیکھا بھائی گھوڑے تلواریں مال غنیمت جمع کرنے. اب جو اوپر کھڑے ہوئے تھے اب اوپر سے دیکھ رہے ہیں, لو بھائی جنگ بھی جیت گئے, اگر ہم بھی نیچے نہیں گئے تو ہمارے لیے تو کچھ بچنا ہی نہیں ہے. مگر رسول نے کیا کہا تھا, جگہ چھوڑنی. اور رسول خدا کے لیے قرآن کی آیت ہے جانے محترم کہ رسول کا اختیار تم سے زیادہ ہے, مگر انہوں نے جگہ چھوڑ دی. قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے امر کو ٹھکرایا یعنی عمل نہیں کیا, ان کے اندر شیطان نے گناہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے. یہ بعض گناہ تھے جس کی وجہ جس نے شیطان نے چھپا کے سٹور کر کے. آپ کوئی غلطی کریں فوراً آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے, فوراً آپ سے کوئی غلطی ہو, آپ کو ٹھوکر لگے, آپ گر جائیں, آپ کو چوٹ لگ جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, تو مطلب ہوتا ہے خدا آپ کو فوراً نتیجہ دکھا رہا ہے کہ بھائی غلط کیا تم نے, نہیں کرنا غلط. خدا مومن کو چاہتا ہے اسی دنیا میں پاک ہو جائے. مومن اس لیے تو کہتے ہیں 40 دن تک کوئی مصیبت نہ پڑے, مومن کو پریشان ہونا چاہیے. مومن ایسا ہے, اس کو سیو کر کے رکھا تھا. قرآن کہہ رہا ہے اس کو شیطان نے چھپا کے رکھا تھا, اور یہ اس موقع پر ظہور کر گیا. گناہ, غلطی, دنیا پرستی, مال غنیمت. کیا ہوا؟ پیچھے سے حملہ کیا, ایسا حملہ کیا سب بھول گئے. نہ مال ملا نہ کچھ ملا, اور کچھ تو کتابیں کہتی ہیں ایسا بھاگے کہ پلٹنے میں کئی دن لگ گئے, واپس آتے ایسے بھاگے تھے. اور مسلمانوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے کیا ہوا؟ یہ تو مولا کائنات ہیں ہر جگہ, تو اسلام بچا ہوا ہے. عزیزان محترم, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب ان کے دانت خوب دانت مبارک شہید ہو گئے, آپ جانتے ہیں اسی کے اندر. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو کل میرے پاؤں لڑکھڑا سکتے ہیں. دیکھیں معاملہ آپ نے خود طے کرنا ہے, میں نے خود کرنا ہے. میرے لیے میری خواہشات ضروری ہیں یا میرا امام ضروری ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے آج رات کو آپ نے. جو یہ فیصلہ کرے گا وہی کل امام کے خیمے میں جائے گا. ایسی ہے. امام نے شب عاشورہ جو پیغام دیا قیامت تک کے لیے پیغام دیا ہے. جان پیاری ہے, میں پھر بھی تم سے راضی ہوں. جنگ میری نہیں ہے, جنگ میرے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ نہیں ہے. اگر چاہتے ہو جاؤ, بیعت بھی ہٹائی, جنت بھی دی, کوئی مسئلہ نہیں. شمع بھی گل کر رہا ہوں تاکہ شرمندگی میں بھی, اندھیرے میں جانا اندھیرے میں چلے جاؤ, جس کا ہاتھ پکڑنا ہے اسے لے جاؤ, لے جاؤ, لے جاؤ. کیوں نہیں گئے؟ زندگی مل رہی تھی, جنت بھی مل گئی. بھائی مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ جنت چاہیے نا. یہ سارے اتنے مسلمان جو جنت کے درخت لگانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, یہ پڑھو جنت میں درخت لگ جائے گا, وہ پڑھو جنت میں یہ ہو جائے گا. بھائی جنت میں درخت تو لگیں گے, جنت میں داخلہ کون دے گا؟ داخلہ یار داخلہ تو سردار جنت ہی دیں گے نا. تو سردار جنت ہی کو نہیں مانتے, جب مان ہی نہیں رہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ابھی امت مان رہی ہے. امت کو اب سمجھ میں آ گیا ہے, اس جنگ کے بعد جو ابھی ہوئی ہے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر دنیا میں بھی کامیابی ہے تو یہی راستہ ہے.
اور آخرت تو ویسے بھی انہی کی ہے جان محترم. کہاں جائیں گے بچ کے؟ دنیا میں جناب امیر سے بھاگنے کی کوشش جتنی کرو گے, قبر سے لے کر صراط سے لے کر میزان تک ہر جگہ علی علی ہی ہے. علی علی. اور جان محترم بہرحال وہ امام کو ضرورت ہے, امام کو ضرورت ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے. یہ لوگ نہیں گئے یہ لوگ. جنت مل گئی, بیعت ہٹ گئی, کوئی نہ رہا. امام کہہ رہے ہیں ہاں میرا جاؤ, خود کہہ رہے ہیں جاؤ. جون آپ جانتے ہیں غلام, جناب ابو ذر کا غلام. جون حبشی ہے, زیابوس ہے, جناب ابو ذر کا غلام رضوان اللہ تعالیٰ. انہوں نے اسے اہل بیت کو ان کو دے دیا, ان کے پاس رہا. ذرا اچھی بناتا تھا, لوہے کا کام اچھا کرتا تھا, جو بھی چیز خراب ہوتی تھی یہی صحیح کرتا. اس کو اس لیے امام حسین نے رکھا. روزے عاشور امام نے کہا بہت سخت دن ہے آج, تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا, تم تو مطلب کام کے لیے تھے, بہت سخت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے آج کے دن, تم چلے جاؤ. گر پڑا, رونے لگا. کہا آپ مجھے اس لیے بھیج رہے ہیں کہ میری نسبت آپ سے ملتی نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کی اولاد کی طرح نہیں ہوں, آپ کے اعصاب کی طرح نہیں ہوں, میرا رنگ سیاہ ہے اس لیے, میرے بدن سے جو ہے وہ بو آتی اس لیے. اللہ اکبر. جون نے کس کریم کے آگے یہ باتیں کر دی, کس کریم کے آگے. جب جون کو بھیجا نا امام نے کیا کہا, پروردگار اس کی نسبت کو ہماری نسبت سے جوڑ, اس کے رنگ کو جو ہے وہ سفید کر دے, اس کے بدن کو معطر کر دے. کس کو کہہ دیا؟ اسے غلام نہیں جا رہا, فیصلہ کرنا ہے نا کہ حیات چاہیے, بے معنی حقیقت حیات. الناس نائمون, پیغمبر کی حدیث ہے, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تب جاگیں گے. سو رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, غفلت ہے. حیات اصلی وہ ہے جو امام دیتا ہے. امام حیات, بدن زندہ سانس لینا حیات نہیں ہے, یہ حیات نہیں ہے. امام کو نہ مانتا ہو انسان مردہ ہے, ویسی بدن گھوم رہا ہے خالی. ولایت کے بغیر کوئی بھی چیز پاک نہیں ہے. وہ اپنے وجود کو حقیقی حیات دینی ہے تو امام امپورٹنٹ ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے. نہیں, یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے. آج دنیا کے اندر ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے, ظاہری زندگی, ایک ہی زندگی, دوبارہ نہیں مل رہی ہے, موقع نہیں مل رہا, دوبارہ وقت نہیں آئے گا. کسی کو نہیں پتا, کیا بولے نہیں اچھا بعد میں تیار ہو جاؤں گا, ابھی تو مولانا صاحب بڑے کام ہے, بڑی پڑھائی ہے, بڑی سب کام کریں. امام منع تھوڑی کر رہے ہیں, بہترین پڑھائی کریں, بہترین پڑھائی کریں. جانے محترم میں تکرار کرتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں اپنی مجالس کے اندر, امام کو پڑھے لکھے جوان چاہیے, پڑھے لکھے جوان. محنت کریں جانے محترم, کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے, نہیں ہے. معاشرے اپنے ملک کو بنائیں, اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کریں, اس کو اس قابل کریں کہ امام کو بولے مولا ادھر آئے, ہم ہیں آپ کو تیار کرنے والے. وہ دیکھیں نا, اس قوم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا, علم پہ کہاں کھڑی ہو گئی. دشمن جو اصل دشمن جس کو دنیا اصل تصور نہیں کر سکتی, ٹیکنالوجی, علم, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس, پیسہ, دولتیں, وسائل, سب ان کے پاس. ان کے پاس کیا, نہ نیوی ہے, نہ ایئر فورس ہے, ویسی کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس تھوڑے سے حصے میں پانی کے آ کر اس کو آزاد کروا پائیں. اللہم صلی علی محمد. خوب ثابت کیا کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ سے ایسے جوان چاہیے جو اپنے ہر علم میں سب سے زیادہ ہو. ابھی تو انہوں نے اپنا 10-20% بھی نہیں دکھایا جانے, مطلب 100 زمین کے نیچے ڈرون کے سٹیز ہیں, 8-10 ہی دکھائے انہوں نے ابھی تک. اور یہ چھوٹی سی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, جنگ ختم ہو گئی, یہ تو چھوٹی سی تھی, تو کچھ بھی نہیں ہے. بہت بڑی آتش لگنے والی ہے, وہ جب آئے گا دنیا ہلا دے گا. وہ آخری جنگ ہے, وہ حق اور باطل کی جنگ ہے, وہ انبیاء کا وارث آئے گا. فرعونیت, نمرودیت کے مقابلے میں ابلیس اپنی پوری طاقت لگائے گا اس حجت خدا کو روکنے کے لیے, پوری طاقت لگائے گا. لیکن اسے نہیں پتا کہ یہاں سے جو جوان کھڑے ہوئے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء کی مجلسوں سے تیار ہوئے. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب, لبیک یا مہدی, لبیک یا ہاتھ ملنا ذلہ, ہاتھ ملنا. اللہم صلی اللہ. وہ جانے محترم بہرحال یہ ہونا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ معاملہ سمٹ جائے گا, نہیں ہے, سٹارٹ ہو گیا ہے. زندگی اب ایسی ہے, زندگی اب میزائلوں کے سایوں کے نیچے ہے. آپ کی مرضی ہے, اگر جان کا خوف ہے
راستہ وہی ہے. میں خود اپنے آپ کو ہمیشہ تکرار کرتا ہوں اپنے لیے, وہ ڈاکٹر شہید کا جملہ, ڈاکٹر شہید نقوی جو لاہور میں شہید ہوئے تھے, جو آئیسو کے بانو, ان کا جملہ میرے لیے زندگی کا مشعل راہ ہے. وہ فرماتے ہیں جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے. راستہ شہادت پہ جاتا, تمہاری مرضی ہے, اگر نہیں ہے جانے کا شہادت پہ شوق تو پھر کوئی اور کام کرو, یہ راستہ شہادت پہ جاتا ہے, وہ مرضی ہے تمہاری. زندگی کا خوف نہیں ہے. سید الشہداء نے کربلا میں آ کر حیات کے معنی بدل دیے ہیں. چھوٹا 13 سال کا بچہ کہتا ہے موت میرے لیے احلی من الاصل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے, تو میں کیوں موت سے خوف کھاؤں. موت کوئی معنی نہیں رکھتی. جوان جو 18 سال کا جوان, وہ کیا کہتا ہے, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے, کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں. موت کے معنی نہیں ہے جانے ہوتا. اصل حیات امام ہے, یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو تیار کریں علم میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں. یہ دشمن کا جال بچھا ہوا ہے آپ کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ سوشل میڈیا کی سازشیں, یہ ٹی وی ڈرامے, یہ ساری چیزیں بربادی ہیں. فتنہ, اختلافات, تفرقہ, نفرتیں, یہ سب دشمن کے حربے ہیں. اس سے بچنا ہے. آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جانے محترم. آپ خامخواہ نہیں بلائے گا مجلس کے اندر. امام کو آپ سے کام ہے, امام آپ سے کام لینا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے. محبت, جس کے دل میں محبت ہو, اور کیسی محبت جانے محترم. امام کا, چھٹے امام کا صحابی ہے, کوفہ میں رہتا ہے, کوفہ میں رہتا ہے, اور اس کا ایک پڑوسی ہے کہ جو دولت کے کاموں میں, حکومت کے کاموں میں, سب الٹے سیدھے کام کرنا, ساری چیزیں کرنا. یہ اکثر پڑوسی ہونے کے ناطے اسے کبھی کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا ہے. بہرحال ہمسائے کا حق ہوتا ہے, ہمسائے کے حقوق ہوتے ہیں ان کو. انسان کہتا تھا یہ سب نہیں کرو. وہ کہتا تھا کہ وہ بھی بہرحال اس کا احترام کرتا تھا ہمسائے. ایک دن جب اس نے بولا نا یہ ساری چیزیں چھوڑ, اس نے بولا ایک شرط, جسے تم اپنا مولا کہتے ہو, اگر وہ میری ضمانت دے دے تو میں سب چھوڑ دوں. یہ سننا, کہتے ہیں کہ وہ امام کا صحابی کوفہ سے مدینہ آیا, مدینہ پہنچا, امام کی خدمت میں گیا, امام سے کہا کہ میرا ایسا ایسا پڑوسی ہے, اس نے مجھے یہ کہا ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے ہم ضمانت دے دیں گے, مگر اس نے جتنا لوگوں کا حق کھایا ہے اس کو بولو اسے لوٹا دے. یہ واپس آیا زیارت, عمرہ, حج کر کے جو بھی. اس نے اسے پیغام دیا, جیسے لوگ ملنے آتے تھے مبارکباد, وہ بھی آیا, سب چلے گئے. اس نے بولا تم رک جاؤ, تم سے کام ہے. کہا امام نے تمہارے لیے پیغام دیا. خوش ہو, کہا امام نے میرے لیے کہا, تمہارے لیے. کہا جو تو لوگوں کا حق کھایا ہے نا لوٹا دو. امام کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں. اس کے پاس جتنا اس کو پتا تھا نا, جس کا مال ہے اس نے دے دیا, جتنا نہیں پتا تھا وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں. حتیٰ اس کے بدن پہ لباس بھی نہیں بچا, نہیں چھوڑا اس نے. یہ جب گیا کہ میں حال پوچھوں تو وہ دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہے, لباس نہیں ہے اس کے بعد, سب دے دیا. اس نے لباس مہیا کیا, لباس دیا, خوراک دی. ایک دن اس نے پیغام بھیجایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیکھا بستر پر حالت نظام ہے, آخری ٹائم, یہ اس پہ بیٹھا, کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. اچانک سے ہوش میں آیا اور اس نے کہا تمہارے مولا نے میرے ساتھ وفا کر دی. اور پھر آنکھ بند ہوئی, روح نکل گئی. محبت, ایک نگاہ پڑ جائے امام کی, انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. طلب کریں آپ, گڑ گڑائیں آپ امام زمانہ کے لیے. اکیلے کبھی آپ, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, خدا نخواستہ میرا کہنے کا مقصد آپ کے دلوں کو تکلیف دینا نہیں ہے, نہ ہی آپ سمجھیں کہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں تو میں بہت اچھا ہوں. نہیں, میں خود آپ سب سے بہت کم تر ہوں, بہت کم تر. لیکن مجھے امام کی فکر ہے. کیا کبھی میں اپنی خلوت میں بیٹھ کر اپنے امام کے لیے رویا؟ کبھی رویا کہ متا ترانا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ جانے موت, اصل کربلا کا وارث وہ ہے, وہ ہے. اینا بدم مقتول کربلا, کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ وہ اصلی وارث ہے. بس اللہ نے محترم, مجلس یہی جو حسین لے کر آئے اور پھر جو امام تک لے جائے, بس یہی ہم نے اپنی زندگی کا اصول بنانا. امام سے زیادہ کربلا کو کوئی نہیں جانتا. زیارت نائب, آپ اس کے ترجمے پڑھیں, امام سے منسوب ہے. امام کربلا کو ویسے بیان کر رہے ہیں جیسے کربلا کو دیکھ رہے. میرا سلام ہو جلتے ہوئے خیام پر, میرا سلام ہو اس رخسار پر جو خاک میں پڑا رہا, میرا رخسار سلام ہو اس محاسن پر جو خون سے رنگے رہے. سلام کرو. امام سے زیادہ کوئی درد نہیں جانتا. شب عاشور آ گئی,
بہت آپ کے اہل محلہ آپ سب نے عزاداری کی، اجر جناب سیدہ دیں آپ کو. ہر شخص نے جو بھی خدمت کی، پولیس، سیکیورٹی، رینجر، مینجمنٹ، ٹرسٹ، ویڈیو، آڈیو، لائٹیں، اسکاؤٹ ہو گیا، سب جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سب کوئی اجر نہیں دے سکتا. بہت پرسہ دیا آپ نے جناب سیدہ کو، ان کے لال کا. شب عاشور نافع ابن ہلال بیان کرتے ہیں، رات کے کسی پہر امام اپنے خیمے سے نکلے، پیچھے پیچھے کہتے ہیں امام کو آہٹ محسوس ہوئی. امام نے کہا کون ہے؟ کہا مولا نافع. کہا کدھر؟ کہا مولا آپ نکلے، میں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں آپ کے ساتھ. کہتے ہیں ہاتھ پکڑا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو. بہرحال امام نے کہا دیکھو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے کوئی آ سکے، مگر ایک جگہ ایسی ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں، یہ نکلنے کا راستہ، اگر تم نے جانا ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. کہتے ہیں امام کے پاؤں پہ گر پڑا. کہا مولا بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائے میں آپ کو چھوڑ کے جانے والا. امام اسے لے کر چلے. کہاں؟ ان مقامات پر جہاں کل کچھ لوگ گریں گے. امام اس جگہ پہ گئے. کہا نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم گریں گے. امام اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں، پتھروں کو ہٹا رہے ہیں. آگے بڑھے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گریں گے. جگہ دکھا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں. ایک جگہ سے امام بہت تیزی سے گزر گئے ہیں. نافع نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کیوں؟ کہا کسی بوڑھی خاتون کی رونے کی آوازیں آ رہے. نہیں پتا وہ ماں مدینہ سے کب کربلا پہنچی ہے اور اس جگہ کو صاف کر رہی ہوگی کہ کل میرا حسین گرے گا یا جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ گرے گا یا. رات دوپہر ہر خیمے میں ماں بچوں کو یہ کہہ رہی ہے بیٹا کل دیر نہیں کرنا. عجیب عشق ہے. لوگ جان بچاتے ہیں، یہاں جان لٹانے کو لوگ بیٹھے. اصحاب اپنے خیموں میں کہہ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ دیکھو خیال رکھنا یہ نہ ہو ہم سے پہلے آل رسول قربان ہو جائے. بنی ہاشم پر جناب عباس کہہ رہے ہیں دیکھو خیال رکھنا ان کو ہم نے مہمان بلایا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ہم سے پہلے چلے. عجیب ہے، ہر کوئی قربان ہونا چاہتا ہے. میں قربان جاؤں حسین، ہم وہاں پہ تو نہ تھے مگر آج ہم بھی قربان ہونا چاہتے ہیں. یا لیتنی کنت معاکم فافوز فوزا عظیما. عزاداران محترم رات عبادت میں، رکوع میں، قیام میں، تلاوت قرآن میں گزر گئی. روزہ عاشور آئی. امام کا مؤذن کوئی اور ہے مگر امام نے علی اکبر کو بلایا. علی اکبر اذان دو. اذان ایسی اذان دی جناب علی اکبر نے کہ اب پوری دنیا میں روزے عاشور نہیں ہوتا بغیر اذان علی اکبر کے. ایسی اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آواز گونجی نا وہ کربلا میں. خیموں میں آواز گئی. خیموں میں قرآن سمجھنے لگا. چنانچہ زینب کہتی ہے یہ آواز کس کی آواز ہے؟ کہا شہزادی علی اکبر کی آواز ہے. پہلی اور آخری اذان ہے جو کربلا نے علی اکبر کی آواز میں سنی. روزے عاشور عزاداران محترم مصیبت آپ سنتے رہے، سنتے رہیں گے. ایام مصیبت کے ایام ہیں، بس خیال رکھیے شب ہے، غم ہے، کل عاشورہ ہے، غم ہے. جیسے اپنے گھر میں کسی کا بدن پڑا ہو نا، ہمارے کل ہمارا بھی کوئی مر جائے نا تو کہتے ہیں اس کے لیے مت رونا. نہیں رونا. کہتے ہیں نا آپ کا اپنا بھی مر جائے رونا نہیں. حسین کے لیے رونا، امام حسین کے لیے اذان موت. غم کی حالت میں رہیے گا. امام حسین کے پیغام کو دنیا کو بتائیے گا. اذان موت. آج مرکزی جلوس کے اندر بھی کچھ خانوادے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو مسنگ پرسن، کچھ لوگ ظاہر ہے کئی عرصوں سے غائب ہیں، نہیں پتا کدھر ہیں، دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے. وہ تو خدا جانتا ہے کہ ان کے گھروں میں کیا گزرتی ہے.
بہرحال حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ بہرحال اس موضوع پہ توجہ دیں، تاکہ یہ بہرحال یہ مشکل ہے عزیزان محترم. آپ بھی جلوس میں جائیں گے، بہرحال ہر چیز کا انسان خیال رکھے، غم کی کیفیت میں رہے عزیزان محترم. روزے عاشور ایک ایک کر کے سب جانے لگے، اور یہ سیدہ کا لال سب کو بدن کو اٹھا کے لاتا رہا، سوائے غازی عباس کے. نہیں لے کر آئے جناب عباس کے بدن کو لے کر نہیں آئے. کیوں نہیں لے کر آئے جانتے ہیں؟ ہر کسی نے الگ بیان کیا. جناب عباس کہتے ہیں کہ جناب حضرت عباس باوفا تھے، پانی کے بغیر نہیں جانا چاہتے تھے، بدن بھی نہیں گیا. بعض کہتے ہیں حضرت عباس جانتے تھے میرا مولا میرا آقا صبح سے بدن اٹھا رہا ہے، تھک گیا ہوگا، میرا بدن بھی اٹھا کے لے کے جائے. نہیں، کہتے ہیں یہ راز بڑے عرصے بعد کھلا کہ جب ایک معمار جو حرم بناتا تھا وہ ایک آیت اللہ کے ساتھ سرداب میں نیچے اترا جہاں اصلی قبر ہے. جب وہ نیچے اترا نا تو وہ کبھی اس عالم کو دیکھتا ہے، کبھی قبر کو دیکھتا ہے، کبھی عالم کو دیکھتا ہے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا جناب عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو قد اقامت ایسی تھی کہ پاؤں زمین پہ ٹکراتے تھے. کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے. اب سمجھ میں آیا امام حسین کیوں نہیں لے کے گئے، بدن ٹکڑوں میں تھا. کہاں ان ٹکڑوں کو سمیٹتا حسین. یہ تو امام زین العابدین تھے نا جو 13 محرم کو اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا. ہر بدن لے کر آیا سوائے عباس. ہاں غزاران محترم، ہم تو گریہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو سب پہ رو بھی نہیں سکتے، یہ تو امام حسین جانتے ہیں. جب سب ختم ہو گیا امام نے تلوار کو دشت کربلا میں ٹکایا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا. اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا ہانی ابن عروہ، اینا اینا حبیب ابن مظاہر. کہاں ہو؟ کہاں؟ حسین اکیلا رہ گیا ہے، کہاں ہو؟ سب بدن بکھرے پڑے ہیں. بس آخری ودا اور آپ سے بھی زندگی رہی تو پھر اذان محترم، ورنہ سلام آخر ہے. خدا کرے جان اسی ذکر میں چلی جائے، کچھ اور تو نہیں، شاید یہ نم آنکھیں ہی صحیح شفاعت کا باعث بن جائے. مولا زندگی میں کوئی اور چیز خالص نہیں مگر یہ آنسو خالص ہے. آخری وقت آیا، اپنی بہن کے خیمے میں گیا. بس آخری منزل اللہ نے موت. بہن بھائیوں کی محبت، بہن نے ماں کی نشانیاں، کرتا نکالا، بھائی کو کرتا دیا. کیا گفتگو ہوئی نہیں پتا. خیموں سے باہر نکلے، سواری آگے چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا قلعہ. ابھی تو مل کر آئے. سواری چل رہی ہے. عزاداران محترم، مجھے پتا ہے تھک گئے ہیں، صبح کی مجلس ہے، جلوس ماتم، مگر آپ تو تھک کے آرام کریں گے. مگر یہ سیدہ کی بیٹیاں اب جاگتی رہے گی. محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال. حسرت بھری نگاہ سے زینب پیچھے پیچھے اپنے بھائی کے چل رہی ہے. بھائی نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہو. کہا مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا. وہ غریب امام، وہ مظلوم امام، وہ پیاسا امام. زمین پر آیا، بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے. ماں جانتی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بس عزاداران محترم، کل روزے عاشور ہے، مصیبت آپ عصر عاشور کی سنیں گے. بس میں اتنا کہوں گا، حسین لڑتے رہے. آواز آئی حسین بس. نہ جانے کون سا تیر سینے پر آیا، اتنے قریب سے آیا کہ اس پار ہو گیا. تیر نکلتا ہے خون کے فواروں کے ساتھ، ماتھے پر نہ جانے کیا ظلم ہوا. بس اتنا کہوں گا، زین سے زمین پر آیا. کہتے ہیں سواری کو پتہ نہ چلا حسین اترا کب. نہ زین پر نہ زمین پر ہے، یہ لال سیدہ کا تیر پر ہے. دشمن نے گھیر لیا. بس آخری منزل عزاداران نے گھیر لیا.
شور دیکھا، چھوٹی سی بچی دیکھ رہی ہے، میں قربان جاؤں. باپ کو کہتے ہیں، بعض مقتل کہتے ہیں، باپ کو گرتے دیکھا، بچی سے صبر نہ ہوا، مقتل کی طرف دوڑی ہے، مگر ظالموں نے پیار سے نہیں ہٹایا. تماچوں تازیانوں سے وہ سہم گئی بچی. بہن اس مقام پہ سن کر مصائب سنتے رہتے ہیں، بس محسوس کرنا ہے ہجوم ہے، اشقیاء کے لشکر کا ہجوم ہے، ڈر بھی رہے ہیں، قریب بھی آ رہے ہیں. عزیزان محترم، بھائی نظر نہیں آتا. بہن اونچائی پہ چڑھی کہ بھائی کو دیکھے. جس کے پاس جو تھا، لکڑی تھی، پتھر تھا، تیر تھے، نیزے تھے، تلواریں تھے، لوٹتے رہے جناب سیدہ کی کمائی. شمرن جالسن علی صدر. امام ایک ایسی حالت میں امام نے دیکھا سینہ میرا بھاری ہوا، شمر سینے پہ بیٹھ گیا، کند خنجر لیے. اب سمجھ میں آیا ماں نے کیوں کہا تھا بوسے دو؟ کند خنجر لیے ضربتیں لگاتا رہا، نہ کٹا. کہتے ہیں کہ امام نے کہا ہوگا شمر اس جگہ رسول بوسا دیتے تھے، اس نے بالوں میں اہانت کی، پیچھے سے ضربت لگائی اور وہ بہن چیختی رہی، واہ محمد واہ عبادہ